بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور اسلامی بہنوں، حج عمرہ کے ایام قریب ہیں، تو فضائل حج کے بارے میں، عمرہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں شیخ ہو کر حاضر ہے اور بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ دوبارہ سنیے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورہ آل عمران آیت مبارکہ 109۔ سادہ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ جس کے پاس توفیق ہو، تمام شرائط حج کی وہ پورا کرتا ہو، صحت مند ہو، آنے جانے کا کرایہ ہو، وہاں کے خرچے کا بھی انتظام ہو، اور گورنمنٹ سے ویزا حاصل کر لیا ہو۔ آئیے، حج کیا ہے؟ حج جان، مال، نفس اور عقل کی قربانی کا نام ہے۔ یاد رہے، بہترین نیکی والا حج وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے، نرم گفتگو کی جائے، چونکہ وہاں اونچی گفتگو کرنے کے مشائل بہت، شیطان بہت مواقع پیدا کرتا ہے۔ نرم گفتگو کی جائے، کثرت سے سلام پیش کیا جائے، اور کثرت سے ذکر اور تکبیرات کی جائیں۔ یاد رہے، جہاں تک فضائل کا تعلق ہے، سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو سامنے سر تسلیم کر لیا جائے۔ یاد رہے، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گناہ ریت کے ذروں، درختوں کے پتوں، بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہیں، جاؤ بخشے بخشاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن احتیاط رہے، واپس آ کر جتنی جلدی ہو سکے جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، لینا دینا ہے، وہ ادا کر دیے جائیں۔ نمبر 2، عرفات میں سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے ظلم کے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ بھی گئے تو آپ دعائیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مزدلفہ میں حاضر ہوگا اس کے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ لہذا حق ادا کر دیں اور معافی مانگ لیں۔
نمبر 3، ہر کینکر کے بدلے جو شیطان کو مارا جاتا ہے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ جب حاجی سر منڈاتا ہے تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، فریضہ حج ادا کر کے مومن اللہ کو قرض دے دیتا ہے اور یہ مومن پر، اس کی کھال پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ حاجی کی سفارش سے 400 گھرانوں کے لیے سفارش قبول ہوتی ہے۔ حاجی دعا کرے، سفارش کرے تو 400 گھرانوں کے لیے سفارش قبول ہو جاتی ہے۔ یاد رہے، اونٹنی کے ایک قدم پر ایک نیکی، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ وہاں اونٹنی کا رواج نہیں ہے تو علماء کرام نے فرمایا ہے کار کا ایک ٹائر کا چکر۔ طواف 2 نفل مقام ابراہیم پر پڑے، ایک عربی غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ طواف کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پر پڑے تو ایک عربی غلام کے آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اس زمانہ میں تو غلامی ختم ہو چکی ہے، لہذا اللہ پاک بہت ہی اجر فرماتے ہیں جس طرح پہلے زمانے میں غلام کی آزادی پر ملتا تھا۔ سعی کرنے سے 70 غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ طواف زیارت جو آخری طواف ہوتا ہے کے بعد کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ فرشتہ موڈوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ تیرے سابقہ گناہ معاف، از سر نو نیک اعمال کریں۔ فرمایا حج یا عمرہ کے دوران اگر فوت ہو جائے تو کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی پیشی عدالت نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ ضعیف بوڑھے کا حج جہاد کا اجر ملتا ہے۔ حج سے فقر، غریبی دور ہو جاتی ہے اور خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے۔ حج میں سواروں کو فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، جو بس پر سوار ہوں یا کار پر سوار ہوں، اور جو پیدل چل رہے ہیں ان کو فرشتے بغل گیر ہوتے ہیں، یعنی معانقہ کرتے ہیں۔ حج عمرہ والے مہمان خدا ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کا استغفار قبول ہوتا ہے۔ یاد رہے، طواف دلوں کو دھونے کی
ایک واشنگ مشین ہے. جیسے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں وہ گھومتی ہے، اسی طرح جب انسان وہاں طواف کرتا ہے تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کے دوران حجر اسود کو بوسہ جب دیتے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دینا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق جلد از جلد عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بالکل دور کر بیٹھیں، گناہوں سے صاف ہو جائیں اور نوزائیدہ بچے کی طرح ایک دفعہ ہو جائیں، اور آئندہ کے لیے یعنی حج کرنے کے بعد پوری کوشش کریں کہ کوئی صغیرہ گناہ بھی نہ ہو. چونکہ انسان ہے، نفس ہے، شیطان ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہوگا، لیکن جو ہی ہو جائے فوراً معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ عمرہ نصیب فرمائے، اور جو ہمارے بہن بھائی حج عمرہ کو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، جو کہ وہ جگہ بجگہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Please share this video as a صدقہ جاریہ. جزاک اللہ خیر.